تو ہمیں اپنی بھی سب سے پہلے صلاح کرنی ہے اور اپنے بچوں کی تربیت بھی کرنی ہے، اور وہ شروع سے کرنی پڑے گی۔ بچہ جیسے ہوش میں آتا ہے نا تب سے تربیت شروع کر دی۔ اس تربیت سے کیا فائدہ ہوگا؟ 13 سال ہو گیا ہماری عیدگاہ میں ایک محفل ہوتی ہے درس قرآن و حدیث کی اور درود پاک کی، ہر جمعے کے دن ہوتی ہے۔ 13 سال سے میں اپنے بچوں کو، اپنی پوری فیملی کو وہاں لے کے جاتا ہوں باقاعدگی سے۔ ابھی چند دن والد کی وفات کے بعد لوگوں کے آنے جانے کی وجہ سے نہیں جا سکے، 2-3 ہفتے ہو گئے، ادروائز ہم ہر جمعے کو جاتے تھے، والد صاحب بھی جاتے تھے۔ اور میری مسز، ان کو کینسر ہوا تھا جو فوت ہوئی ہیں، 3 سال وہ بڑی سخت علیل رہیں، جب تک ان کو ہوش رہا وہ بھی ہمارے ساتھ جاتے رہے، بلکہ جب آخری ان کی جو اسٹیج تھی ان کو ہوش تھا تو یہ پوزیشن تھی کہ ہم نے گاڑی میں ان کو لٹا کے لے کے گئے تھے اور وہاں جا کے بھی لٹایا تھا، تو تب بھی انہوں نے محفل نام مس نہیں کی تھی۔ تو ان محافل سے کیا ہوا، فائدہ ہوا کہ جب سے میں نے محفل میں اپنی فیملی کو لے کے گیا، یقین کریں سارے کے سارے بہت ہو گئے۔ پھر کیا ہوتا تھا، بیوی بھی احترام کرتی تھی، بچے بھی احترام کرتے تھے۔ اب پوزیشن یہ ہے کہ بچے جو ہیں، میں جا رہا ہوں تو بھی میرے جوتا صاف کر ہوتے ہیں، تو کہتا میں کسما باندھ دوں، میں آتا ہوں تو بیٹی خود بخود آ جاتی ہے، کہتی ہے پاپا تھوڑا سمجھے پھر میں بار بار اس کو سمجھاتا ہوں بیٹا مجھے ضرورت نہیں ہے، الحمدللہ آپ کے پاپا ایکٹیو ہیں، اللہ کی بڑی رحمت ہے، شکر ہے مالک کا، لیکن وہ کہتے ہیں پاپا تھوڑا سا، میں نے کہا اگر ثواب کی نہیں سمجھتی ہے تو بات یہ محافل جو ہے نا یہ ہمیں بڑا کچھ سکھاتی ہے، ہمارا فائدہ کرتی ہیں۔ ہم پر سوچ رہے ہیں کچھ دوسری کرتے ہیں، یار میرا کاروبار مس ہو جائے گا، یار میری فلاں کی میٹنگ مس ہو جائے گی۔ بھائی یہ تھوڑی سی جو مسنگ ہے نا یہ آپ کے اولاد کو آپ کا فرما بردار بنا دے گی، بادب بنا دے گی، دین سکھا دے گی، آپ کی آخرت درست کر دے گی۔ تو سب سے پہلے خود عمل کریں، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ بچے خود بخود عمل کریں گے۔ باقی والدین کے فرائض سے متعلق اور ان کے ادب و احترام سے متعلق مجھے ایک اسلامی واقعہ یاد آ گیا۔ حضرت امام حسن علیہ السلام رضی اللہ عنہ، آپ اپنی والدہ محترمہ سید کائنات، سید کونین، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے ایک روز میں۔ تو ایک دفعہ والدہ محترمہ نے ارشاد فرمایا کہ بیٹے میرے ساتھ کھانا کیوں نہیں کھاتے آپ نے اس کی مجھے حیا آتی ہے، مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں بید بھی نہ ہو جائے، مجھے ڈر لگتا ہے آپ کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں مجھے بید بھی نہ ہو جائے، تو احترام کے خلاف بات نہ ہو جائے۔ اچھا پھر وضاحت بھی فرمائی کہ مجھے یہ ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس نوالے کی طرف سالن میں کسی بوٹی کی طرف آپ کا دل چاہ رہا ہو کہ میں اس کو کھاؤں اور میں غلطی سے اس پہ ہاتھ نہ لگا لوں، تو یہ آپ کی شان کے خلاف ہوگا، میری سے بید بھی ہو جائے گی، میں گناہ گار ہو جاؤں گا۔ تو بات یہ ہے کہ سارا جو نا ادب یہ دین کی بہتری کا باعث بنتا ہے، انسان کی اپنی شخصیت کا بہتری کا باعث بنتا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ بچے بادب ہوتے ہیں، احترام کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں آپ کی، اور پھر ایسے مسائل نہیں ہوتے کہ بم بھارے تو چاہ گئے۔ تو ان اگر مسائل سے ہمیں نکلنا ہے تو اولاد کی تربیت کرنا بے انتہا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ کے قربان، سرکار میں نے ساری زندگی اپنی والدہ کی خدمت کی، اب وہ ضعیفی کی حالت میں آئی تو میں نے ان کو کاندھے کے اوپر بٹھا کے ان کو حج کرایا، خانہ کعبہ کے طواف کروائے، صفا مروا کروائی، بڑا مشکل کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ادا کر دیا اولاد ہونے کا، کیا بات کر رہے ہو، تم نے تو اس کے دودھ پلانے کا حق ادا نہیں کیا۔ ساری زندگی تو بڑی بات ہے، حق ادا کرنا بڑی بات ہے۔ تو بات یہ کہ والدین کے حقوق ہم ادا نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ ہماری آدھی جو ہے چھوٹی تھی تو قبول فرما لے، ہمارے سے ان کی خدمت نہیں ہو سکے اپنے والد کی، بالکل اعتراف ہے مجھے، میں اللہ کی بارگاہ میں گزارش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو مجھ سے خطائیں کرتی ہیں مجھے معاف کرنا اور میری آرزو کو قبول فرما کے یا اللہ مجھے سرخرو کر لے، اور قیامت کے دن میرے ایپوں کی پردہ خوشی فرمانا پڑے گا، اور دنیا میں بھی مجھے عزت کہنا، آخرت میں مجھے عزت فرمانا۔ ہم سب کے اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، ہم سب کو اپنے والدین کا اور ہمیں صحیح معنوں میں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دین کو صحیح نہ سمجھنے کی وجہ سے بہت سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، فرقہ واریت جو ہے وہ دین کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یہ جو یوٹیوب، یہ جو چینل جتنے بھی ہیں، سوشل میڈیا، اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں، میں کبھی سے انکار نہیں کرتا، لیکن فوائد کے ساتھ ساتھ اس کے نقصانات بھی بے انتہا ہیں۔ مفاد پرست
नाम निहात मुल्ला, जिनको इल्म का पता नहीं है, वो इस पर ऐसी ऐसी बातें कर देते हैं जो दिल के बिल्कुल खिलाफ होती है। इसी तरीके से अताई लोग वो हिकमत और डॉक्टरी के मुताबिक ऐसी ऐसी बातें कर देते हैं जो बिल्कुल नागलत होती है। तो ये सर्च करते हुए भी हमें ख्याल करना चाहिए कि आया ये बंदा जो बोल रहा है, बात कर रहा है, ये मुस्तनिद भी है कि नहीं है, ये साहिब इल्म है भी या नहीं है, ये वाकई में रजिस्टर्ड डॉक्टर है कि नहीं है। तो ऐसे ही ये यूट्यूब, ये जो जितने भी सोशल मीडिया के सेक्टर हैं, इन सब पर जब भी सर्च करें ये तहकीक करने पहले कि जो बात कर रहा है वो आपके वाकई में काबिल यकीन है भी या नहीं है, बिला वजह उसकी तकलीफ शुरू न कर दें। मेरे पास बहुत से मरीज आते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब मैंने ना यूट्यूब से देख के ना बड़ी मेडिसिन यूज़ कर ली, अब मुझे ये तकलीफ हो गई है। मैंने कहा भाई आपने तस्दीक की थी, वो कौन बोल रहा था? कहते नहीं जी वो बड़ा बहुत रहा था। तो बोलने से जो ना वो आप उसका अंदाज़ा न लगाएं, बोलता तो गधा भी बहुत ज़्यादा पता ना, आपको कैसी आवाज़ें निकालता हूँ। अल्लाह ताला हम सबसे करम फरमाए। अल्लामा साहब ने जो किताब फरमाया हमें उसके अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे दीन और आखिरत दोनों को बेहतर फरमाए और अपने हबीब के सदक़े से आप सबकी मौजूदगी में मैं अपने वालिद के लिए दुआ अल्लाह ताला से दुआ करूँ कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में उनको आला मक़ाम अता फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए, कब्र में अल्लाह ताला उनके लिए जन्नत की खिड़की खोल दे और उनको दुल्हन की अब्दी नींद सुलाए और क़यामत के दिन हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की झंडे तले जमा फरमाए और आका ताज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात कुबरा नसीब फरमाए और अल्लाह ताला मेरे वालिद मोहतरम को हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोस नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सलाम जमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। आसियो थाम लो दामने मुस्तफ़ा, आसियो थाम लो दामने मुस्तफ़ा, फिर पढ़ो रब की रहमत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। उम्मती लब पे जारी रहा, उम्मती उम्मती लब पे जारी रहा, उम्मती तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। या इलाही सदकाए ज़ुल्फ़े रसूल, ये सलामे